بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز ساتھیو، قابل احترام دینی بھائیو، قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بہت سے واقعات کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے بھی واقعات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے بھی واقعات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں سے متعلق بھی واقعات آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کی کس طرح مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں اور نیک لوگوں کو کن کن حالات سے سابقہ پیش آیا اور کس قدر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے صبر سے کام لیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو کس طریقے سے اس دنیا میں رسوا ہونا پڑا، اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں جن کا اولاً مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کو اسے اطمینان ہو۔ اگر وہ پریشان حالی کا شکار ہے، بیماری کا شکار ہے، اسے اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا دشمنوں نے اسے تنگ کر رکھا ہے، تو اسے یہ اطمینان ہو کہ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں جو ہمارے ساتھ پیش آیا ہے، یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو ہمیشہ پیش آتی رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخالف ہیں، انہیں یہ سبق ملے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی پکڑ سے چھوڑتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد لوگوں کو عبرت اور نصیحت ہو تاکہ اس سے سبق حاصل کریں۔ انہی واقعات میں سے جو قرآن اور حدیث میں مروی ہیں، انہی میں سے ایک واقعہ میں آج آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو ایک صحابی کا ہے۔ وہ صحابی، صحابہ کے اندر ان کا کوئی ذکر نہیں تھا، انہیں کوئی جانتا نہیں تھا۔ ان کا نام جلیبیب بیان کیا جاتا ہے۔ جلیبیب یہ تصغیر ہے جلباب کی، جس کے معنی ہوتا ہے چادر کے، جس کے معنی چادر کے۔ جلیبیب یعنی چھوٹی چادر، نام ہی سے اندازہ لگائیں کہ لوگ کے نزدیک ان کی کیا اہمیت ہے۔ تو ان کے بارے میں صحیح مسلم، مسند احمد، صحیح ابن حبان اور دیکھ کر بہت سے کتب حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے جو واقعہ مروی ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ انصاری ایک صحابی تھے، یا انصار کے کسی قبیلے کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا۔ وہ دیکھنے میں ناٹے قد کے تھے، شکل اور صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت نہیں بنایا تھا، اور طبیعت کے بڑے سیدھے اور سادے تھے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مردوں کو تو چھوڑ دیجئے، بچوں کو تو چھوڑ دیجئے، عورتیں بھی ان سے مذاق کیا کرتی تھیں، عورتیں بھی ان کو چھیڑتی تھیں، اس لیے کہ بسا اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں جدھر سے گزرے لوگ ان کا نام لے کر کے ہنستے ہیں ان کے اوپر، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کی گویا کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن دل کے وہ بڑے صاف تھے، اپنے سیرت کے بڑے اچھے تھے۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، جلیبی تم شادی نہیں کرو گے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وہ صحابہ جو بے سہارا ہوتے تھے ان کی فکر رہا کرتی تھی اور ان کے بارے میں سوچتے تھے۔ تو حضرت جلیبیب سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ تو حضرت جلیبیب نے بڑی معذرت، بڑے معصومانہ انداز میں معذرت ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دیکھتے نہیں ہیں کہ میں کتنا کمزور ہوں، میرے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، آخر مجھے اپنی بیٹی دے گا کون؟ میرا حال تو ہے کہ راستہ چلتے عورتیں بھی مجھ سے مذاق کر لیتی ہیں، تو میرا کون ساتھ، مجھے کون اپنی بیٹی دینے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ فرمایا
تو آپ نے فرمایا لیکن تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سستے اور مندے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا بڑا اونچا مقام حاصل ہے، یعنی لوگ تمہیں اگرچہ کوئی حیثیت نہیں دیتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بڑا اونچا مقام دیتا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، اصل میں ہوتا مدینے میں یہ تھا کہ اگر کسی کے یہاں کوئی لڑکی ہوتی جو شادی کے لائق ہے، جو شادی کے لائق ہو چکی ہے، یا کوئی بیوہ عورت ہو جاتی، تو کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر عموماً اس کی شادی نہیں کرتا۔ ایک طرف دل میں یہ بھی خواہش رہتی کہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول سے شادی کر لیں، یہ خواہش دل میں رہا کرتی تھی۔ تو ایک لڑکی تھی جس کے باپ کا نام بھی معلوم نہیں ہے اور خود اس لڑکی کا نام بھی معلوم نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے والد سے ایک دن کہا، کیا تم اپنی بیٹی مجھے نہیں دے دو گے؟ اپنی بیٹی مجھے نہیں دے دو گے؟ یعنی اس کا معنی کیا ہوا؟ گویا کہ آدمی سمجھے گا کیا، یعنی آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا مقصد یہ نہیں تھا، آپ کا مقصد تھا کہ کیا تم اپنی بیٹی کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے؟ تو ان کا سننا تھا تو بڑے خوش ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے اور بڑی خوشی ہے کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسے اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، میں خود اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی جلیبیب سے کر دوں۔ اب جلیبیب کا نام لینا تھا کہ وہ صحابی خاموش ہو گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا میں اس کی والدہ سے مشورہ کر لوں تب۔ جہاں تک کہ آپ کا معاملہ ہے اس میں کسی کی مشورہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں نام آیا کس کا؟ جلیبیب کا، تو انہوں نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ذرا اس کی والدہ سے مشورہ کر لوں، اس لیے کہ جھجکے کہ جلیبیب کو میں اپنی بیٹی دوں۔ علا کل حال آپ نے کہا یہ اچھی چیز ہے، یعنی بیٹی کے معاملے میں، یہ گھر کا معاملہ ہے، اس کی والدہ سے مشورہ کرنا یہ اچھی چیز ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے، اسے مشورہ کرو۔ تو وہ صحابی اپنی بیوی کے پاس گئے گھر واپس، اور بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بیٹی کو مانگ رہے ہیں، تمہاری بیٹی کو مانگ رہے ہیں۔ بڑی خوش ہوئی، کہا کہ اس سے بہتر بات کیا ہوگی، یہ تو ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ تو پھر انہوں نے یہی بات کہی کہ لیکن اللہ کے رسول اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، اور نہ آپ کا کوئی بیٹا ہے کہ اس کے لیے، نہ آپ کا کوئی بھائی ہے چھوٹا اس کے لیے، تو کہا اپنے لیے پھر کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ تو کہا کہ جلیبیب کے لیے مانگ رہے ہیں۔ جلیبیب کا نام سننا تھا تو ان کی بیوی نے کہا، حلقہ، یہ تو ہو سکتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے میرے بال جھڑ جائیں، لیکن میں اپنی بیٹی جلیبیب کو دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فلاں نے پیغام بھیجا، فلاں نے پیغام بھیجا، فلاں نے پیغام بھیجا، ہم نے کسی کو نہیں دیا اور جلیبیب کو دے دوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات آپس میں دونوں میاں بیوی کر رہے تھے۔ تو جب اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو وہ واپس جا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیں کہ ہماری بیوی اس رشتے پر راضی نہیں ہے۔ اتنے میں جو بیٹی تھی وہ پردے کے آڑ سے ساری باتیں سن رہی تھی، جیسے لڑکیوں کی عادت ہوا کرتی ہے، پردے کے آڑ سے ساری باتیں سن رہی تھی۔ جب دیکھا کہ باپ کہاں جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں، فوراً واپس جا رہے ہیں، تو پردے سے فوراً باہر آئی اور اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا میرے لیے آپ لوگوں کے پاس کسی کی طرف سے پیغام آیا ہے، یعنی میرا کوئی آپ لوگوں سے ہاتھ مانگنا چاہتا ہے؟ تو ماں نے بتلایا کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کے لیے پیغام بھیجا ہے، اور میں جلیبیب کے حوالے تمہیں کیسے کر دوں؟ لیکن لڑکی اپنے ماں باپ سے زیادہ سمجھدار تھی، اس نے فوراً کہا، امی جان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد
اپنے بارے میں کسی اور معاملے کا اختیار نہیں رہتا ہے. یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کے بارے میں انسان کوئی اختیار نہ رہے. تو کہا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رد کرنا چاہتے ہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جلیبیب ہی کے لیے پسند کر رہے ہیں یا آپ کا داماد آپ اللہ کے کر جلیبیب ہی کو بنانا چاہتے ہیں تو میں اس شادی پر راضی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس بات کا انتخاب کیا ہے جس چیز کا اس میں ہمارا کوئی خسارہ اور کوئی گھاٹا نہیں ہو سکتا اور نہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع کرے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب اپنی بیٹی کی بات سننی تھی کہ والد کی بھی بات سمجھ میں آ گئی اور والدہ کے سمجھ میں بات آ گئی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. ہمارے بارے میں اللہ کے رسول کو ہمارے اوپر ہم سے زیادہ اختیار ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کو ہمارے داماد کے لیے پسند کیا ہے تو ہمیں یہ رشتہ قبول کر لینا چاہیے. چنانچہ شوہر اور بیوی دونوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ ٹھیک ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسند ہے تو ہم اس کے اوپر راضی ہیں. اور اس کے بعد سیدھے وہاں سے چلے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے اوپر راضی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر یہ کہ ان دونوں کی شادی کر دی. آپ نے دونوں کی شادی کر دی اور شادی کے موقع پر جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ دعا بڑی پیاری تھی. آپ نے فرمایا اللہم صب الخیر علیہما صبا ولا تجعل عیشہما کدا کدا. اے اللہ تبارک و تعالی ان دونوں پر خیر کی برسات کر دے. ان دونوں پر خیر کی برسات کر دے. ذرا اس دعا کو آپ لوگ یاد رکھیں گے, بعد میں بھی ایک نقطہ آئے گا. ذرا آپ نے کیا دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی ان دونوں پر خیر کی برسات ہو, ہر طرح کی خیر ان کو نصیب ہو جائے. ولا تجعل عیشہما کدا کدا, اور ان کی زندگی میں کبھی مشقت اور پریشانی نہ آئے. ان کی زندگی میں کوئی مشقت اور پریشانی نہ ڈالے. یہ دعا کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو جلیبیب کے حوالے کر دیا. دونوں ایک ساتھ رہنے لگے. کتنے دن رہے واللہ عالم. شادی کے بعد مہینہ, ہفتہ, سال, 6 مہینہ کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہ ہے کہ ایک مدت واللہ عالم رہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد ہی ایک مہم پیش آئی, ایک غزوہ میں جانا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ حضرت جلیبیب بھی ساتھ میں گئے. اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے حضرت جلیبیب بھی گئے. اور جب معرکہ ختم ہوا, دونوں طرف سے لڑائی ختم ہو گئی, مسلمانوں کو جیت ہوئی اس میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا کوئی غائب ہے جو موجود نہیں ہے, یعنی کوئی شہید تو نہیں ہو گیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں 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 شہید ہو گئے ہیں, نہیں دکھائی دے رہے. آپ نے فرمایا اور کوئی کسی کو پا رہے ہو کہ یہاں موجود نہیں ہے, یعنی ہمارے ساتھ لڑائی میں آیا لیکن یہاں موجود نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا فلاں 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 نہیں آیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام چاہتے تھے اس کا نام ابھی تک نہیں لیا گیا. وہ کس کا نام چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت جلیبیب کا نام چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کسی کو؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں دکھ رہا ہے کہ ہم میں سے غائب ہو, سارے ہمارے جو لوگ تھے وہ یہی ہے فلاں فلاں شہید ہوئے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں تو جلیبیب کو نہیں دیکھ رہا ہوں. تم سب دوسروں کو نہیں دیکھ رہے ہو لیکن میری نظر کس پر نہیں پڑ رہی ہے؟ جلیبیب پر نہیں پڑ رہی. وہ کہاں ہے؟ اس کو تو تلاش کرو. تو اس کو تلاش کرنے لگے تو ایک جگہ پہنچے جہاں 8 لاشیں پڑی ہوئی تھیں. کتنی؟ 8 لاشیں پڑی ہوئی تھیں. 7 لاشیں دشمنوں کی تھیں اور 1 لاش کس کی تھی؟ جلیبیب کی تھی. 7 لاشیں کس کی تھیں؟ دشمنوں کی, اور 1 لاش جلیبیب کی تھی. لوگ دیکھ کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے پاس تشریف لے گئے اور جہاں وہ پڑے ہوئے تھے آپ وہاں پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا قتل سبعا ثم قتلوه هذا مني وانا منه، قتل سبعا فقتلوه هذا مني وانا منه، اس نے 7 لوگوں کو قتل کیا اور پھر خود بھی شہید ہو گیا، کافروں نے اسے مار ڈالا، 7 لوگوں کو قتل کیا پھر بھی شہید ہو گیا، اس کے بعد شہید کر دیا گیا، 7 لوگوں کو قتل کیا اس کے بعد شہید کر دیا گیا، ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ میں سے ہے، یہ میرے طریقے پر ہے، یہ میرا ایک ساتھی ہے، وانا منہ اور میں اس کے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور وہ میں مجھ سے ہوں۔ یہی کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار نہیں 2 بار نہیں 7 بار دہرائے، جتنوں کو اس نے شہید کا 7 بار آپ دہرائے۔ اس کے بعد حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ انہیں دفن کیا گیا، غسل نہیں دیا گیا، اس لیے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، جو شہید معرکہ ہوتا اس کو غسل، اسے نہلایا، اسے اس کے کپڑے میں صرف اس کا جو ہتھیار ہوتا ہے اسے اس کے جسم سے الگ کیا جاتا ہے، یعنی زرہ وغیرہ ہے اور کوئی، اس کے علاوہ اسے اسی کے کپڑے میں دفن کیا جاتا ہے، اور کفن الگ سے نہیں تو الگ سے کفن اس کو پورا نہیں ہے تو الگ سے اس کے اوپر سے کفن پہنایا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دفن کرنے کے لیے، راوی کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی چارپائی نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ ہی اس کی چارپائی بنے ہوئے تھے، آپ نے دونوں ہاتھ پر ان کو اٹھایا اور اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قبر کے اندر انہیں ان کی قبر میں دفن کر دیا ہے۔ راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کلائیاں ہی ان کے لیے کیا تھی؟ چارپائی تھی، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دفن کر دیا۔ اس میں حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں، بلکہ ان کے شاگرد جو ثابت البنانی ہیں وہ بیان کرتے ہیں، مدینہ منورہ میں اس بیوہ عورت سے زیادہ خرچ کرنے والا، اللہ کے راستے میں زیادہ صدقہ کرنے والا کسی اور عورت کو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ تو ساتھیو، یہ ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس سے کیا سبق لینا چاہیے، کیا ہمیں آپ کو درس ملتا ہے؟ چند چیزیں بڑی اہم ہیں، پورے دروس سبق میں نہیں کرتا لیکن 6 7 یا 8 آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلی چیز ساتھیو، یہ چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے انسان کو، اگر اللہ نے کسی انسان کو مال دیا ہے، اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑا علم دیا ہے، اگر کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا منصب دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بڑی صحت اور قوت اور اچھا جسم دیا ہے، 6 فٹ 7 فٹ کا آدمی ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر اس کے سامنے کوئی غریب ہے، کوئی کمزور صحت کا ہے، کوئی مجبور ہے تو وہ اس سے اچھا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے کیا ہو، اچھا ہو، اللہ کے نزدیک اس سے اچھا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی خوبصورتی اور نیت کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، جسم کی خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ تمہاری نیتوں کو اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہے، اسے ہفتے میں صرف 1 دن کھانے کو ملتا ہے، ہو سکتا ہے کہ 1 دن بھی کھانے کو نہیں ملتا، ہو سکتا ہے کہ ایک شخص برابر بیمار ہی رہتا، اسے صحت نصیب نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آج اسے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال پڑھ کر کے فارغ ہو گئے لیکن ابھی تک اس کو کوئی نوکری مل نہیں رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی انسان اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ہو، جو اس سے زیادہ صحت میں ہے، اسے مال ہے، اس کو نوکری مل گئی ہے۔ خدا کے گھر کا غلاف کالا سیاہ رنگے بلال بھی ہے، خدا نہ دیکھے شکل کسی کی، عمل سے انسان جمال بھی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کیا تھا؟ سفید تھا؟ گورے تھے؟ انہیں بڑا منصب حاصل تھا؟ نہیں، کالے تھے،
اور ان کی حیثیت یہ تھی کہ ان کے گلے میں جانوروں کے طریقے سے، بلکہ شاید جانوروں کے ساتھ بھی یہ لوگ معاملہ نہیں کرتے، ان کے گلے میں رسی ڈال کر کے مکے کی پتھریلی زمین کو انہیں گھسیٹا جاتا تھا۔ لیکن ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے کیا دیا تھا کہ ایک وقت آیا کہ وہ خانے کعبہ جس کو ہم اور آپ چھونے کے لیے ترستے ہیں کہ ہمیں چھونا مل جائے، ہاتھ لگانا مل جائے، ہے کہ نہیں، کہ ہم اسے ہاتھ لگا لیں، حضرت بلال اسی خانے کعبہ پر کھڑے ہو کر کے اذان دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مال کی، منصب کی، صورت کی اس کی اہمیت نہیں ہے، کس کی اہمیت ہے؟ انسان کی نیت اور انسان کے عمل کی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص نیک ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہو، لوگوں میں اسی قدر اس کو مقام بھی حاصل ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے اور اپنے اعتبار سے بہت نیک ہے، لیکن لوگ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یہ جلیبی میرا دیکھیے، جلیبی دیکھیے، یعنی ان کو اہمیت نہ دینے کا یہ حال تھا کہ بچے اور مردوں کو تو چھوڑ دیجئے، عورتیں بھی ان سے مذاق کرتی تھی، عورتیں بھی ان کا مذاق اڑایا کرتی تھی، ان سے دل لگی کرتی تھی۔ اور یہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں، 2 بار 3 بار صحابہ سے پوچھتے ہیں، کوئی اور نہیں دکھ رہا ہے، کوئی اور نہیں دکھ رہا ہے، کوئی اور نہیں مل رہا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کوئی اب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، یعنی ان کے نزدیک یعنی حضرت جلیبیب حاضر یا غائب، کسی کو کوئی توجہ ان کی طرف نہیں ہوتی تھی، اور کوئی بڑا ہوتا تو ارے فلاں نہیں دکھ رہا ہے، ارے فلاں نہیں دکھ رہا ہے۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ میں عمومی طور پر انہیں کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا مقام تھا کہ میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اس جملے کو اگر انسان خریدنا چاہے تو قارون کا خزانہ بھی خرچ کر کے نہیں خرید سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کسی کے بارے میں یہ کہتے کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ کتنا اونچا مقام ہے، ذرا سوچیں۔ ہم اور آپ اللہ کی قسم اگر کوئی 4 پیسے کا نیتا ہے، لیڈر ہے، وزیر ہے، کوئی منصب ہے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے، کوئی بھی ہے، شہر کا امیر ہے، اگر وہ کہہ دے کہ ہاں میں تم کو بہت چاہتا ہوں تو ہمیں کتنی خوشی ہو، ذرا سوچیے، ہم پھولے نہیں سمائیں گے ذرا۔ لیکن حضرت جلیبیب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھ سے، یعنی گویا ان کا مجھ سے تعلق کیا ہے، بڑا گہرا ہے، ان سے ہمیں بڑی محبت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں، حتیٰ کہ ساتھیوں جلیبیب کے والد کا نام کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے، جلیبیب کا خاندان کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے، جلیبیب کی بیوی کا نام کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے، یعنی اتنے گمنام ہیں۔ لیکن اللہ کے نزدیک کتنا اونچا ان کا مقام، ذرا دیکھیں آپ، کتنا اونچا مقام ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو ترسیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ڈیل لیجیے انہیں اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے قبر میں رکھنے کے لیے، ذرا سوچئے یہ مقام کیا ہے۔ تو ساتھیوں ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک آدمی اگر لوگ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، وہ بڑا غریب ہے، اس کو لوگ کوئی عزت نہیں دیتے ہیں، جس مجلس میں چلا جائے کوئی توجہ نہیں دیتے لوگ اس سے، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ نہیں ہے۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو وہ مقام حاصل کو ہم نہیں جان سکتے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حدیث کو آپ ذرا غور کریں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب العبد التقی الخفی النقی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بندہ اولاً کیا ہے، اس کے اندر اللہ کا تقوی ہے، الغنی لوگوں سے بے نیاز ہے، والخفی اور پوشیدہ رہتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہتا کہ ہم ایسے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں ساتھیوں اللہ تعالیٰ جن کی دعاؤں سے اس امت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے۔ ہم اور آپ ساتھیوں ایک بار میں سمجھیے کہ جنوب مشرقی ہند کہ ہاں بالضبط سمجھیے کہ وہ کون سا شہر ہے، وشاکھاپٹنم، جی ہاں،
میں وشاکھاپٹنم گیا تھا تو وہاں سے ایک بازار کی طرف گیا، اپنی مسجد بنی ہوئی تو 2 منزلہ مسجد اہل حدیثوں کی وہ تعمیر تھی۔ وہ مسجد کس نے بنایا تھا؟ اس مسجد کا قصہ کیا ہے ساتھیوں؟ یعنی دیکھ کے تعجب ہوا، ایک شخص، ایک قصاب جو کیا کرتا ہے، قصائی، بکریاں کاٹ کے لوگوں کو بازار کے اندر بیچتا ہے، وہ اس نے بنایا جو ہے، اس لیے کہ ایک جگہ بازار لگتی سے ہمارے ہاں ہوتا ہے چھوٹے شہروں کے اندر کنارے جو ہے ایک دن بازار لگتی ہے، الغات میں دیکھیں یہاں پر بازار لگ رہی ہے، ایسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے بازار وہاں لگتی، تو وہاں وہ گھر میں قریب میں اس کا گھر تھا اور یہاں آ کر کے وہ بکریاں گوشت بیچا کرتا تھا۔ اور جب عصر کا وقت ہو جاتا تھا تو اپنی دکان چھوڑ کر کے ایک درخت کے نیچے جا کر کے وہ نماز پڑھتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ نماز پڑھتا تھا۔ اب اسی طریقے سے اس نے سوچا کہ یہاں کوئی مسجد نہیں، اس بازار میں لوگ آتے ہیں، دکاندار بھی، دکان لگانے والے بھی آتے ہیں اور سودا خریدنے والے بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی جگہ ہونی جو نماز پڑھنے کی تو ہوگی نا۔ لہذا اس شخص نے وہاں جو زمین تھی ایک رہی ہے اس کا سودا کرنا چاہا، اور زمین تھی غیر مسلم کی، زمین غیر مسلم کی تھی، وہ جلدی 2-3 تو دے دیے لیکن باقی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن وہ اسی درخت کے نیچے نماز پڑھتا تھا۔ تو ایک دن ادھر سے جو بعض عورتیں گزری ادھر سے غیر مسلم، وہ کہتی ہیں کہ تم یہاں پر کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ تم لوگوں کے لیے دعائیں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ سارے کے سارے موافق ہو گئے کہ یہ زمین اسے دے دی جائے، اور آج وہاں پر 2 منزلہ اندر کم سے کم جو ہے 400-500 لوگ نماز پڑھتے ہیں، 2 منزلہ مسجد بن کر کے تیار ہے۔ تو یہ ایسے لوگ آج دنیا میں کوئی ان کو جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ تو جو آدمی جسے شہرت نہ ملے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ایک بار ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی مجلس میں تھے، کہ ایک شخص کا ادھر سے گزر ہوتا ہے جو سواری پر تھا، اچھا اس کا لباس تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں شادی کا پیغام دے تو لوگ اسے اپنی بیٹی دے دیں، اگر کسی کے سفارش کرنا جائے سورس کے طور پر تو لوگ اس کی سفارش کو قبول کر لیں، اگر وہ کہیں کھڑے ہو کر کے بات کرنا چاہے تو لوگ اس کی بات کو غور سے سنیں۔ آپ خاموش ہو گئے، کچھ دیر بیٹھے رہے۔ راوی کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر میں ایک شخص کا گزر ہوا جو فقیر تھا مسلمان لیکن بڑا کمزور، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، چپل بھی پہننے کے لیے نہیں تھے، کپڑا جو پہنے ہوا تھا پھٹا تھا، وہ ادھر سے گزرا تو آپ نے فرمایا اچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا ہے اللہ کے رسول صاحب، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ یہ بیچارہ اگر کسی کے ہاں شادی کا پیغام لے کر کے جائے تو کون اپنی بیٹی اس کو دے گا؟ کوئی دے گا نہیں۔ اگر کسی کی سفارش کرنا چاہے تو اس کو کون قبول کرنے والا ہے؟ کسی سے کچھ بات بھی کہے تو کہیں یار اس کی بات کا اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا اللہ کی قسم ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، ایسے جو لوگ ہیں پیسے والے ان کے مقابلے میں اس شخص کو اللہ کے نزدیک وہ اہمیت ہے کہ پوری زمین کا خزانہ خرچ کے بھی وہ اہمیت نہیں حاصل کی جا سکتی۔ اتنا فرق ہے دور میں، ھذا خیر مثل ملء الارض من مثل ھذا، یہ وہ شخص ہے کہ خیر من ملء الارض، زمین بھر بھی اگر کوئی آدمی خزانہ خرچ کر کے اس کا مقام حاصل کر سمجھا ہے تو اس قسم کے کئی لوگ، دسیوں لوگ جو ہے اس ایک کا مقام نہیں حاصل کر سکتے۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی وہ نہ دے، شہرت نہ دے وہ انسان۔ اور آگے ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھیے۔ آج ہم بڑے افسوس کی بات ہے، نیتا لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے، وزیر لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے، بڑے مالداروں کو تو چھوڑ دیجئے، ان تک پہنچنے کے لیے غریبوں کو سفارش لگانی پڑتی ہے۔ اور اپنا کام ہوگا اگر ووٹ لینا ہے تو ننگے پیر چل کر کے ایسے لوگوں کے پاس غریبوں کی جھوپڑی تک پہنچیں گے، لیکن جیت گئے تو جی ان کے پاس پہنچنے کے لیے کسی کی سفارش لگانی پڑے گی، چاہے جائے کہ اور بڑا ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن اخلاق دیکھیے کہ جلیبیب کا غریب ہونا، جلیبیب کا بدصورت ہونا، یہ اس بارے میں رکاوٹ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سے اپنے گھر والوں جیسا سلوک کریں آپ، اس لیے کہ ان کی شادی کے پیغام آپ نے کیا کہا؟
اس شخص سے کہا کہ اپنی بیٹی مجھے دے دو، یہاں تک کہ اس نے یہ سمجھا کہ گویا اللہ کے رسول ہماری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے کہا میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، کس کے لیے مانگ رہا ہوں؟ جلیبیب کے لیے مانگ رہا ہوں. اسی طریقے سے ساتھیوں، بسا اوقات نوجوان اور نئی عمر کے لوگ سمجھ میں بوڑھوں اور بڑی عمر والوں سے زیادہ ہوا کرتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بوڑھوں کا تجربہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بسا اوقات اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو وہ سمجھ دیتا ہے، وہ سوچ دیتا ہے، وہ فکر دیتا ہے جو بوڑھوں کے پاس نہیں رہتی. جیسے یہی عورت جو ہے، اس کے والدین کو وہ فکر نہیں سمجھ میں آئی جو اس عورت کو سمجھ میں آ گئی. اس واقعے کو لکھ رہا تھا تو مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ لوگ جانتے ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے سے جب مصر میں قتل ہو گیا ایک قبطی کا، اس لیے کہ جوان تھے، طاقتور تھے، ایک بار باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ فرعون کے قوم کا ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے ایک آدمی سے بیگاری کرانا چاہتا ہے، زبردستی پکڑ کر لے جا رہا ہے. کس لیے؟ چلو ہمارے ہاں کام کرو، جانا نہیں چاہتا. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا تو کہا کہ ارے بھائی جان بچائیے مجھ کو. موسیٰ علیہ السلام گئے اور ایک تھپڑ لگایا تو فرعون کے خاندان کا آدمی کیا ہوا؟ وہ ڈھیر ہو گیا، اس کی موت ہو گئی. عجیب، خاموش رہ گئے، چھپ گئے کہ اللہ ہم سے یہ کیا کام ہو گیا، اللہ تم مجھ کو معاف کر دے. اب پورے شہر میں خبر پھیل گئی، فرعون تک پہنچی کہ ہمارے خاندان کے ایک آدمی قتل کر دیا گیا ہے. اب اس کی تلاش ہونے لگی لیکن کہیں پتہ نہیں چل رہا. اور موسیٰ علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ فرعون کے گھر ہی میں رہتے تھے، وہی ان کی پرورش ہوئی تھی. تو دوسرے دن باہر نکلے کہ دیکھیں کہیں کچھ معاملہ لوگوں کا ہمارا مشہور تو نہیں. تو کیا دیکھتے ہیں؟ پھر وہی ہمارے خاندان کا جو آدمی ہے وہ پھر ایک آدمی سے بھیڑا ہوا ہے، دوسرا اس کو لے جانا چاہتا ہے. اور وہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے آواز دی کہ ارے بچاؤ مجھ کو. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، کہا کہ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے، روزانہ کسی سے لفظ کیا رہتا ہے. اب اس کا یہ کہنا تھا تو اس نے یہ سمجھا کہ موسیٰ مجھے مارنے آ رہے ہیں. کل تو کس کو مارا تھا؟ دوسرے کو، آج ہمارے اوپر بھی حملہ نہ کر دے. اور یہ اتنے طاقتور ہے کہ ان کے ایک وار سے کیا ہے وہ مر گیا تو میرا کیا حال ہوگا. تو کہتا ہے موسیٰ کیا مجھے ویسے ہی مار ڈالا؟ اسے کل آج ایک آدمی کو مار ڈالا تھا. اب فرعون کے خاندان کے آدمی نے یہ بات سن لی کہ معلوم ہوا قاتل کون ہے. جی وہی شخص ہے جو فرعون کے گھر میں بیٹے کی طرح پل رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ کر کے کہیں چھپے ہوئے تھے. اب فرعون کے ہاں جب یہ بات پہنچی تو فرعون نے فیصلہ کیا، پورے درباریوں نے، کہ ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہیے، ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہیے. اب اس دربار میں ایک شخص تھا جو موسیٰ کا بڑا خیر خواہ تھا علیہ السلام کا. وہ بھاگتے ہوئے آیا اور کہا موسیٰ خیر یہی ہے کہ تم شہر سے نکل جاؤ، خیر اسی میں ہے، ورنہ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. جو وزیر لوگ ہیں ان کے درمیان میں یہ مشورہ طے پایا ہے اب تمہیں قتل کر دیا جائے، لہذا میری بات مانو تو میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، یہاں سے نکل جاؤ. موسیٰ علیہ السلام بھاگ کھڑے ہوئے، مدین کی طرف گئے. اور مدین کی طرف گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ دکھا. تو جا کر کے ایک چشمے کے پاس ہے، وہاں پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. کیا دیکھے جب شام ہو رہی تھی تو کچھ لوگ اس چشمے پر اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئے، پانی پلانے کے لیے. تو سارے لوگ آ کر کے پانی نکال کر کے پانی پلا رہے ہیں. البتہ دو لڑکیاں ہیں وہ اپنی بکریوں کو کنارے روکے ہوئے ہیں، کنارے روکے ہیں تاکہ اس کے اندر نہ جا پائیں. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ دو عورتیں ہیں، کوئی مرد ہوتا تو نہ جاتے لیکن عورتیں ہیں، آخر کیا مجبوری ہے. اور یہ بیچاری پریشان ہے، بکریاں پیاسی ہیں، بھاگ کے جانا چاہتی ہیں، ایک اس کو روک رہی، ایک اس کو روک رہی، پریشان ہیں. موسیٰ علیہ السلام گئے، کہا ما خطبکم، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ابو جان بڑے بوڑھے آدمی ہیں، وہ نہیں آ سکتے، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اور ہم عورتیں ذات ہیں، ظاہر بات مردوں کے درمیان میں ہم گھس جائیں یہ قطعاً مناسب نہیں ہے، اور ہماری بکریاں ان میں مل گئی تو ابھی الگ کرنے میں ہم کو کتنی پریشانی ہوگی. لہذا ہم بکریوں کو روکے ہوئے ہیں کہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا کر کے چلے جائیں تو ہم وہاں پہنچ کر کے اپنی جانوروں کو پانی پلائیں گے اور جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لاؤ مجھے بکریاں دو. جوان آدمی تھے، طاقتور، اندر گھس گئے اور جلدی سے ڈول نکال کے بکریوں کو پانی پلایا، اور بکریاں دونوں عورتیں لے کر کے چلتی بنی اور جا کر کے حضرت موسیٰ درخت نیچے بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ تعالیٰ کوئی سہارا بنا دے،
تو بکریاں جب گئیں تو ان کے والد نے پوچھا، رہے بہت جلدی آ گئی تم لوگ، روزانہ اتنا جلدی تو نہیں آج جلدی کیوں آ گئی؟ تو وہ کہتی ہے کہ ایسا ایک شخص ہے اجنبی جو ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا ہے، لہذا بوڑھے اور لگتا ہے کہ اجنبی ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اس بوڑھے نے کہا جاؤ بلا کے لے کر کے آؤ۔ لمبا قصہ ہے ساتھیوں کسی اور مجلس میں، لیکن ایک عورت اس میں سے آئی، ایک لڑکی بلا کر کے لے گئی کہ ابو جو ہے ہمارے بلا رہے ہیں آپ کو، آپ چلیے۔ تو جب وہاں گئے موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھے مرد سے، نیک اور صالح جو آدمی تھے، ان سے اپنا قصہ بیان کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو کہا اطمینان رکھو، تم اطمینان رکھو، یہاں فرعون نہیں پہنچ سکتا، یہ فرعون کے علاقے سے باہر ہے، دور ہے، یہاں پر نہیں آئے گا۔ اتنے میں ان میں سے ایک اور لڑکی کہتی ہے، یہ ساتھیوں بتانا تھا مجھ کو، یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابو جان اس کو آپ مزدوری پر رکھ لیجیے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کا کوئی گھر نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ بڑا طاقتور ہے، بڑا طاقتور ہے اور بہت امانت دار ہے، بڑا طاقتور ہے اور بہت امانت دار ہے۔ کہا تمہیں کیسے معلوم کہ طاقتور ہے اور امانت دار ہے؟ کہا طاقتور تو اس لیے ہے کہ اس کنویں پر، چشمے پر جو پتھر تھا جس کو دو چار آدمی مل کے اٹھا دیتے، اس نے اکیلے کنارے کر دیا اس کو۔ اور امانت دار یہ ہے کہ جب میں اس کو لے کر کے آ رہی تھی تو وہ میرے پیچھے پیچھے نہیں چلا، کہا کہ تم آگے آگے چلو، نہیں تم مجھ سے کیا کہا، تم میرے پیچھے پیچھے چلو، اور اگر کسی طرف سے مڑنا ہو تم یہ نہ کہنا کہ دائیں اور بائیں، بلکہ ایک پتھر پھینک دینا تھا کہ میں جان جاؤں کدھر جانا ہے، کس طرف جانا ہے۔ تو اتنا امانت دار ہے کہ وہ میرے پیچھے اس لیے نہیں چلا کہیں میرے اوپر کسی پیر کھلی ہوئی میرے جگہ پیر پر کہیں اس کی نظر نہ پڑ جائے، یہ اتنا امانت دار ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹی اپنے باپ سے اس بارے میں کیا نکلی، زیادہ سمجھ والی نکلی۔ تو یہ بیٹی اپنے ماں باپ سے کیا ہے، زیادہ۔ تو بسا اوقات نوجوانوں اور خاص طور پر پڑھے لکھے ہوں، نیک ہوں، تو ان کی باتوں کو کیا ہے، ایسے ہی نہیں ٹال دینا چاہیے بلکہ توجہ دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں بات زیادہ ہو گئی، صرف ایک فائدہ ہمارے آپ کے لیے بہت اچھا ہے، جہاں حق اور شریعت کا معاملہ درپیش ہو ساتھیوں وہاں شرم نہیں کرنا چاہیے، جہاں حق کا معاملہ اور شریعت کا ہے وہاں شرم نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں ایک غلط کام میں، یا غلط کام تو نہ کہیے لیکن ایک غلطی کے اوپر ایک زمانے سے ہیں، لیکن کسی عالم سے، کسی بڑے سے، کسی سمجھدار سے پوچھتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے، اور اسی طریقے سے نماز پڑھتے بدعت کرتے رہتے اور غلطی کے اندر وہ پڑے رہتے۔ نہیں، جہاں پر حق کا، ان اللہ لا یستحیی من الحق، بلکہ حضرت ام سلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق بات سے شرماتا نہیں ہے، تو کیا عورت کو بھی اگر رات میں احتلام ہو، غسل کی حالت ہو، تو اس کو جو ہے غسل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی ایسی بات انہوں نے سوال کیا جس کو پوچھنے سے کیا ہے عام طور پر لوگ شرماتے ہیں۔ تو جہاں حق کا معاملہ ہو وہاں شرمانا نہیں چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس لڑکی نے، حالانکہ ظاہر بات لڑکیاں اس بارے میں کیا ہوتی ہیں، بڑی شرمیلی ہوتی ہیں، شادی وغیرہ میں کوئی اپنا باپ سے اس کا ذکر نہیں کرتی، لیکن جب یہ معاملہ آئے گا، اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول کی پسند ہے، حکم نہیں ہے، حکم ہوتا تو کوئی بات ہی نہیں، تو حکم آپ کے اللہ کے رسول کی پسند ہے، اور آپ نے ہمیں اس لیے پسند کیا، بظاہر ہر قسم کی خرابی اس میں پائی جا رہی ہے، کوئی خوبی جلیبیب کے اندر نہیں ہے، نہ ان کے پاس مال ہے، نہ ان کے پاس صحت ہے، نہ ایسے بڑے تھے، کچھ بھی نہ، اس کے باوجود کیا ہے، اس لڑکی نے کہا اللہ کے رسول کا معاملہ، لہذا اس کو فوراً اس نے قبول کر لیا۔ اور آخری چیز ساتھیوں، ایک بات دیکھیے، جس طرف ہم نے کہا تھا کہ آپ لوگ اس پر توجہ دیں، ایک معاملہ آئے گا، بظاہر آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت جلیبیب اب شہید ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ اب وہ بیوہ ہو گئی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا دعا کی تھی؟ اللہم صب علیہم الخیر صبا صبا، اے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خیر کی بوچھار کر دے۔ تو کون سا خیر ملا ان کو؟ خاص طور پر بیوی کا اگر شوہر قتل ہو جائے، ایک میرے کسی عزیزہ کے ہاں جب شوہر کا انتقال ہوا، میں اسے سمجھانے لگا کہ یہ بتاؤ کہ اگر سوچنا چاہیے کہ اس مصیبت سے ہوتا اللہ نے کسی اور بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے، تو اس نے کہا کہ اے چاچا، اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی؟ یعنی ذرا سوچیں، عورت کے نزدیک شوہر کی کتنی اہمیت ہوا کرتی ہے، تو یہ عورت، اس کا دنیا کے لحاظ سارا کچھ لٹ گیا ہے، اب
لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے کیا دعا کی تھی؟ اللہم صب علیہم الخیر صبا، اے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خیر کی بوچھار کر دے۔ تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ سوچیں آپ لوگ۔ جی ہاں، آپ کی دعا قبول ہوئی ہے، اس لیے کہ اصل کامیابی ساتھیوں دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی کہاں کامیابی ہے؟ آخرتی کامیابی ہے۔ کہاں کامیابی ہے؟ آخرتی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی کسی کی نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی دکان کھولا اور دکان خوب چل رہی ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، یہاں تک کہ اسے جماعت سے نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا، وہ انسان کامیاب نہیں ہے، ناکام ہے۔ وہ انسان کیا ہے؟ ناکام ہے۔ اگر کسی کو آیا ہے ہندوستان پاکستان سے، وہ کوشش کرتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھے، وہ کوشش کرتا ہے کہ ہفتے میں دینی کوئی مجلس ہو تو اس میں حاضر ہو، اب اسے کوئی ایسی نوکری مل جائے جس میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا، جس میں مشغول ہو جائے اتنا کہ دینی مجلس میں حاضر، تو وہ انسان کامیاب نہیں، وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ اصل کامیابی کس کی کامیابی ہے ساتھیوں؟ آخرتی کامیابی ہے۔ کہ یہی کیا کم ہے کہ اس عورت کا شوہر، اس کا نام کس میں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ شہیدوں میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت میں جگہ دے دے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ شہید جو ہے اپنے خاندان کے اتنے لوگوں کی سفارش کرے گا، تو اپنی بیوی کے لیے سفارش نہیں کرے گا جو سب سے محبوب دنیا میں انسان کے لیے ہوتی ہے۔ تو اصل کامیابی ہمیں آپ کو کیا سمجھنا چاہیے؟ کہاں کامیابی ہے؟ آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کے لیے، اسی لیے حضرت ثابت البنانی کہتے ہیں کہ پورے مدینہ منورہ میں اس عورت سے زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والی اور خرچ کرنے والی عورت ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا ہی کا اثر تو تھا نا، یہ ہے کہ نہیں؟ اور جانتے ہیں صدقہ اس قدر اہم چیز ہے کہ جب انسان کی موت آئے گی تو دوبارہ جو واپس آنے کے لیے تمنا کرے گا، کیا ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ صدقہ کر لے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ، یہ سورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو پڑھا کرتے تھے، جمعہ کی نماز میں، سورہ منافقون کی آخری آیت اور آخری رکوع۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کر دیں، یعنی مال میں مشغول ہو کر کے، اولاد میں مشغول ہو کر کے اللہ کے ذکر کو، نماز کو، جماعت کو تم نہ چھوڑو۔ جس نے ایسا کیا وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ وہ تو اصل خسارہ کس کا خسارہ ہے ساتھیوں؟ آخرت کا ہے، نہ کہ دنیا کا خسارہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو روزی ہم نے تم کو دی ہے ان میں سے خرچ کرو، اس میں سے قبل اس کے کسی انسان کو موت آ جائے اور وہ کہے کہ اے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا مجھے مہلت تو دے دے، تھوڑی عمر میری اور اضافہ تو کر دے، تاکہ میں جو مال چھوڑ کر اس میں سے صدقہ کر دوں۔ سب سے پہلے کس کی تمنا کرے گا؟ صدقہ کرنے کی۔ تو صدقہ بڑی اہم عبادت ہے۔ تو اگر اس عورت کو یہی نعمت مل گئی ہے تو اس کا کچھ بھی خسارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جلیبیب جیسا اخلاص اور ان جیسا ایمان اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام سے محبت کرنے، ان کے طریقے کو اپنانے، ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے خیر اور نیکیوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آخرت کے اصل جو خسارہ ہے آخرت کا، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔